اور ایک مشہور اور سب سے بڑا مشہور جواب یہ ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پایا، اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں بتایا، تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ صحابہ کرام نے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوایا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوایا۔ ایک سیدھا سیدھا جواب ہے، اور اس کے کئی اور بھی جواب ہے جو 14 سے زیادہ جوابات بتائے گئے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بھی نقطہ قابل ذکر ہے کہ بعض لوگ سورہ توبہ کو درمیان سے شروع کرتے ہیں، مان لیجیے سورہ توبہ کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی نہیں پڑھتے، تو یہ بات غلط ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سورہ توبہ جب شروع ہو رہی ہے تو اس وقت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتی، یہ تو معلوم ہے، کیا سورہ توبہ کے اندر کوئی بھی آیت پڑھنے کی جب شروعات کرتے تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی روکنے کی، لہذا ہم نہیں روک سکتے۔ درمیان سے آپ کوئی بھی آیت کوٹ کر رہے ہیں، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے اندر اگر آپ مناسبت دیکھیں تو جنگ بدر کے بعد، یعنی اسلام کے نام پر ایک غزوہ جو ہوا، جو اوائل غزوات، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوے ہوئے، جو جنگیں ہوئی ہیں، تو اس غزوے کے ابتدائی غزووں کا اگر ذکر کیا جائے تو اس میں جنگ بدر نمایاں ہے، تو اس کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے۔ اور سورہ توبہ جو ہے غزوات کے آخری میں جو غزوہ نمایاں ہو کر آپ آتا ہے غزوہ تبوک، اس کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے، تو بڑی گہری مناسبت ہے، یعنی کہ شروع کا غزوہ اور آخری کا غزوہ طریقے سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد اترنے والی صورت سورہ انفال ہے، غزوہ تبوک کے بعد اترنے والی صورت سورہ توبہ ہے۔ گویا کہ یہ دو صورتوں کے اندر مدینے کے اوائل اور مدینے کے اواخر کے حالات کا آپ کو تجربہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ صرف کتاب پڑھتے ہیں تو اس وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی کی ابتدا پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ فتح پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی کے اواخر کے حالات پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ توبہ ضرور پڑھیے۔ تو سورہ انفال اور سورہ توبہ میں بڑی گہری مناسبتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ سورہ انفال کے اندر آپ دیکھیں گے تو غزوات کے دوران اخلاقیات کی پاسداری، یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی جب جنگ میں نکل جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ظلم کرنے پر آمادہ ہو جائے یا بے رحمی کا معاملہ کرے، یہاں تک کہ دشمن کو جو مسئلہ بھی نہیں کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے ایک ایک ٹکڑا کر دینا، خیمہ ہڈی توڑ دینا، یہ بھی چاہیے، یعنی کہ مرنے کے بعد کا دشمن کے ساتھ، دشمن اگر مر بھی جائے تو دشمن کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا بدسلوکی کرنا، یہاں تک بھی روکنا، اس کو کہتے ہیں اخلاقیات۔ اور اگر دشمن جو ہے رحم کے لیے تیار ہو جائے تو معاف کرنے کو اتار دیا گیا ہے۔ خواہشات کی بنیاد پر یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے جنگیں کرے، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ للہ، اللہ سبحانہ فی سبیل اللہ کا بار بار استعمال کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ظلم کو رفع کرنے کے لیے طاقتوں کا استعمال ہوا کرتا ہے۔ یہ تعارف آپ کو خاص طور سے ملے گا۔ اور صحابہ اکرام اس سورہ کو سورۃ البدر بھی کہا کرتے تھے، سورۃ البدر بھی۔ اور جنگ بدر کے دوران جو کمزوریاں ظاہر ہوئی تھی اس کی اصلاح بھی کر دی گئی اس سورے کے اندر کہ اس کا خیال رکھو، اس کا خیال کرو، آگے ان چیزوں کا خیال رکھو، جیسے ایک فیڈ بیک سسٹم ہوتا ہے۔ ایک فیڈ بیک سسٹم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ اور پھر اویلنگ دا اپرچونٹی، یعنی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، پھر نئے اپرچونٹی کو لینے کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرے گا تو فیوچر کے بہت سارے اپرچونٹیز کو وہ لے نہیں سکتا، اڈاپٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی امپرومنٹ کرے کہ بھائی اس سے پہلے کیا کیا شارٹ کمنگز ہوئے ہیں اس پر امپرومنٹ کرے تاکہ آگے وہ سب چیزیں نہ ہو۔ تو جنگ بدر کے دوران جو جو کمزوریاں ظاہر ہوئی تھی اس سورے کے اندر تنبیہ کر دی گئی ہے، رہنمائی کر دی گئی ہے تاکہ آگے آنے والے موقعوں میں پھر یہ کمزوریاں ظاہر نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں اللہ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ فیڈ بیک اور اسی طریقے سے امپرومنٹ، یہ سب چیزوں کو ایک انسانی تقاضوں کے مطابق پورا کرنا چاہیے۔ گویا کہ مادی اسباب اور الہی قوانین اور مادی قوانین کے بارے میں تفصیل سے آپ کو اس سورے کے اندر ملے گا۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں
آپ دیکھیں گے تو یہ بڑی بہترین مناسبت والی صورتیں ہیں. سورہ توبہ کے اندر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس کے اندر کفار قریش کو تنبیہ کی گئی ہے، خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا تو ان کو اس کے اندر ان کی پیٹ لی گئی، یعنی ان کا پیچھا اٹھایا گیا. اس طرح منافقین ہیں ان کی پول کھول دی گئی، اور ایسے سارے مسلمان جو بے عمل ہو چکے ہیں ان کی بھی اس کے اندر پیٹ لی گئی. اور پھر وہ صحابہ کرام جو تبوک کے موقع پر کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کی تنبیہ کی گئی، ان کی اصلاح کی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن تک بائیکاٹ کیا. یہاں پر شیخ عبید الجابری حفظہ اللہ نے بڑا بہترین نقطہ بتایا کہ بائیکاٹ کب کرنا اور کب نہیں کرنا ہے. میری حکومت سے اس کا بڑا تعلق ہے. بعض اوقات بائیکاٹ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، بعض اوقات بائیکاٹ نہیں کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، اور یہ حاکم کا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ وہ 50 دن تک بھی جو ہے اپنے بائیکاٹ کو جاری رکھ سکتا ہے. بعض اوقات بائیکاٹ کرنے میں جو شریف آدمی ہوتا ہے، جو اچھا آدمی ہوتا ہے، اپنی اصلاح جلدی کر لیتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبید الجابری کہتے ہیں کہ منافقین کا بائیکاٹ نہیں کیا، حالانکہ منافقین بھی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلا کہ بعض اوقات بائیکاٹ کارگر نہیں ہوتا، بائیکاٹ کرنے سے وہ آدمی اور بگڑنے کے اس کے چانسز ہو جاتے ہیں. تو ایسے وقت پر ان کو تعلقات میں رکھ کر ان کی اصلاح کی جائے گی. بعض اوقات بائیکاٹ کرنے سے ایک آدمی دل پہ رہتا ہے، ارے بھائی فلاں مجھ سے نہیں مل رہے، فلاں جو ہے معاشرے میں مسلمان مجھ سے دوری اختیار کر رہے ہیں. ایسا آدمی جو حساس ہو، شعور والا ہو، ایمان والا ہو، اس سے کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں اور اس کے غلطیوں کی وجہ سے معاشرے میں برا اثر پڑ رہا ہے، تو یہاں پر بائیکاٹ کرنا، یعنی اس کا مطلب نکلا کہ بائیکاٹ کب کرنا اور کب نہیں کرنا ہے ہم کو اس کے اندر بھی خیال کرنا ہے. لیکن جن ممالک میں مسلمان مائنورٹیز میں رہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر صرف بائیکاٹ کے مسئلے پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات نوجوان، اور وہ سارے دلائل، وہ سارے آیتیں اور وہ سارے فتوے ایک طرفہ فٹ کرنا شروع کرتے، نتیجے میں فساد برپا ہو جاتا ہے اور معاملات تر بتر ہو جاتا ہے، انجمنیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سوسائٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور آخر میں خلفشار کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت پر شیخ عبید الجابری کے فتاوے، اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کافی لکھا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر بہت زبردست کلام کیا ہے کہ جو لوگ بائیکاٹ کے مسائل کو اور خاص طور سے سورہ توبہ کو بار بار کوٹ کر کے بائیکاٹ کے مسائل کو ابھارتے ہیں اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اصلاح اور دعوت کے باب میں بعض اوقات یہ ناسمجھی، یا جس کو آپ کہتے ہیں ہاف نالج از ڈینجرس، یہ ہاف نالج بڑی نقصان اور بڑے فسادات کی شکل میں رونما ہوتی ہے. تو سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں کے دونوں مدنی سورتیں ہیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس کے اندر گویا کہ سورہ توبہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل 22 سال گزر جانے کے بعد، یعنی کہ اواخر میں نازل ہونے والی صورت ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ صورتوں میں آخری دور کی باتیں ہیں. اگر کل کے دن کوئی آدمی کوئی صورت سے کوٹ کر کے بتاتا ہے کہ پہلے ایسا تھا، تو بعض اوقات علماء کرام استنباط کے طور پر کہتے ہیں تو اواخر صورت کی باتیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ منسوخ ہوا ہوگا اور یہ ناسخ ہوگا. تو اس طریقے کے ہمیں علمی نقطے بھی اس کے اندر ملتے ہیں. تو بہرحال سورہ انفال اور سورہ توبہ پڑھنے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آدمی جو ہے خواہشات کی بنیاد پر اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے، بلکہ اللہ کے خاطر اپنے حق کا مطالبہ کرے اور حق کی شکل میں کرے. اور اسلام میں دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ظلم و بربریت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے ظلم کے خاتمے کا سب سے آسان، کارگر اور سلامتی والا راستہ بتاتا ہے. اس سے ہٹ کر جو لوگ بھی راستہ بتاتے ہیں، دراصل وہ لوگ اصلاح کے نام پر فساد قائم کرتے ہیں.